کلپ نمبر 205۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 104 سے 106 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ۔ ترجمہ: اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی واپس ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، نیز تمہیں تو تکلیفیں اٹھانے پر اللہ عز و جل سے ثواب کی امید ہے، جبکہ کافروں کو ایسی کوئی امید نہیں، تو تم پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ: اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن عبیرک نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی کے ہاں چھپا دی۔ جب زرہ کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا کہ طعمہ اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں، اسی لیے انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے طعمہ کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری۔ حکام فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک کے حکام کو سنانا مقصود ہے کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں اور صحیح ملزم کو بغیر رو رعایت سزا پوری دیا کریں۔ طعمہ بظاہر مومن تھا اور یہودی کافر تھا، مگر فیصلہ اس موقع پر یہودی کے حق میں ہوا۔ تعصب کا رد۔ اسی آیت سے تعصب کا رد بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی اپنی قوم یا خاندان کی ہر معاملے میں تائید کرے، اگرچہ وہ باطل پر ہوں، بلکہ حق کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس میں رنگ و نسل، قوم و علاقہ، ملک و صوبہ، زبان و ثقافت کے ہر قسم کے تعصب کا رد ہے۔ کثیر احادیث میں بھی تعصب کا شدید رد کیا گیا ہے، چنانچہ ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے والد نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا تعصب ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ نمبر 3،
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر